اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل فاطمہ و صدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ معزز سامعین گرامی، محبان اہل بیت، غمخواران حضرت ام کلثوم علیہ السلام، آپ لوگ آج کی مجلس جناب ام کلثوم کی مناسبت سے، شہادت کی مناسبت سے رکھا ہے۔ واقعاً جناب زہرا اور امام مہدی آپ کے اس عزاداری کو اور اس کے پروگرام کو قبول فرمائے، اور اسی مجلس کے واسطے آپ حضرات کے دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، اور جہاں بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ان کو خداوند عالم مدد فرمائے، اور اسی طریقے سے جہاں بھی جو بھی ظالم ظلم کر رہا ہے، ہدایت یافتہ ہیں تو ہدایت کرے، اگر ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو خداوند عالم ان کو نیست و نابود کریں، اور اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور اپنے ہمارے اس دعا کو قبول کرنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیسا کہ انشاءاللہ میرا طبق روال انداز ایسا ہوگا کہ میں سب سے پہلے آج کے دن ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا۔ وضو کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ظاہراً یہ چیز وضو کا مسئلہ پتہ ہے، لیکن وضو کے فائدے کیا ہیں، ہم لوگ وضو کیوں کریں۔ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان ہمیشہ باوضو رہے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان اپنے جسم کو، اپنے باڈی کو پاک کرنے کے لیے اور اس کے بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو پاک کرتا ہے، یہ جسم پاک ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں، چہرہ اور ہاتھ پاک نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی پاک ہوتی ہے۔ چنانچہ ہماری روایتوں میں ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کی نیت کرتے ہوئے چہرے کو دھلتا ہے تو خداوند عالم چہرے سے جتنے بھی انسان گناہ کیا ہے، آنکھ سے اگر گناہ کیا ہے تو وہ آنکھ میں وہ پورے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، اگر زبان سے وہ گناہ کیا ہے تو خداوند عالم وہ اس کی تمام کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہاتھ سے اگر کوئی انسان گناہ کیا ہے، جب ہاتھ دھلنے لگتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سر کا مسح کرتا ہے وضو کے دوران تو وہ سر سے اپنے دماغ سے اگر وسوسے شیطانی ہے، اس وسوسے شیطانی کو خداوند عالم دور کرتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ انسان مومن اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں ہے کہ اگر انسان پیروں کا مسح کرتا ہے، اگر وہ پیر گناہ کی طرف گئے ہیں اور پیروں کے ذریعے سے گناہ بھی ہوا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی روایتیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رات میں سوتے وقت وضو کر سوئے گا تو وہ انسان بستر پر نہیں سوئے گا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رات میں سونے کے بعد
اگر خدا نخواستہ اسے موت آ جائے تو وہ معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ جنگ میں وہ شہید ہونے کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یہ وضو کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں کو رزق ملنا ہے، رزق حلال کی طرف انسان تلاش کر رہا ہے، بعض اوقات یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح سے کام نہیں ہو رہا ہے، صحیح سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، تو روایت میں ہے کہ اگر انسان وضو کر اس نیت سے نکلے کہ خدایا میں تیرے طرف واسطے یہ وضو کیا ہوں، میں حلال روزی کے لیے نکل رہا ہوں، تو انشاءاللہ خداوند عالم اس کے رزق میں برکت عنایت فرمائے گا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے پاس ایسی بھی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان جس کا ذہن کند ہے، اچھی طریقے سے نہیں سمجھتا، ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ وہ انسان اگر وضو کرے گا، ہمیشہ باوضو رہے گا، تو خداوند عالم اس کے ذہن کو صاف اور شفاف کر دے گا، اور وہ انسان زیادہ سے زیادہ سمجھنے لگے گا، اور وہ انسان ہو سکتا ہے وہ نابغہ کی شکل میں اظہار ہو جائے۔ یہ وضو کے کچھ فائدے تھے، آپ کی خدمت میں ہم نے خدمت میں بیان کیے۔ آج کی مناسبت جو جناب ام کلثوم کی ہے، ہمارے پاس ان کی زندگی میں بہت سارے مطالب نہیں ہیں، بس میں مصائب کے موقع پر ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن ان کی ماں جناب زہرا کے کچھ معروضات، کچھ فضائل کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یہی جناب زہرا کی فضیلت کے سلسلے میں جو سرمایہ کلام نے ہم نے آیت کو، جو حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب زہرا یا فاطمہ کے لیے خداوند عالم نے 9 نام رکھے ہیں۔ یہ 9 ناموں میں سے ایک نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ لفظ عربی ہے، اس میں عربی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو عربی کے ڈکشنری میں فاطمہ کے معنی ہے جدا کرنا، کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ماں سے بچے کا دودھ چھڑانا ہے، گائے کا دودھ چھڑانا ہے، تو اگر اس کو جدا کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام حضرت زہرا کو، لختر جگر فاطمہ رسول اللہ کو کیوں دیا؟ یہ نام اس لیے دیا کہ یہی سوال جناب مولا رسول اللہ نے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کے اور جناب زہرا بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت سوال کیا کہ اے علی، کیا پتہ ہے کہ آپ میری بیٹی جناب زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو مولا اور زہرا کو پتہ تھا، لیکن آپ نے احتراماً بتایا کہ بابا جان آپ ہی بتا دیجئے کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں، اور فاطمہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام کیوں رکھا ہے۔ آپ لوگ اس پہ لطف اٹھائیں گے، آپ لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور جناب زہرا شہزادی کونین کو آپ بہت ہی عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ مولا رسول اللہ نے بہترین جواب دیا، بتایا کہ اے بیٹی، روز قیامت جب آئے گا تو اس موقع پر بعض لوگ ہمارے گنہگار شیعہ حیدر کرار جہنم کی طرف جائیں گے، اس وقت تم جو رہو گی، کوئی نہیں رہے گا، تم جاؤ گی اور ان شیعہ حیدر کرار کو، شیعوں کو جہنم سے جدا کر کر جنت لے جائے گی، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ یہی نہیں، فاطمہ کے نام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اپنے ذہن میں اس نام کو رکھیں اور اس کا احترام کریں، اس لیے کہ یہاں تک کہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ چھٹے امام نے ایک مقام پر آئے، ایک شخص سے سوال کیا کہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو رسول اللہ جناب چھٹے امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، مبارکبادی دی، رحمت بتایا، اور اس کے بعد بتایا کہ تیری بیٹی کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوں۔ تو جناب امام صادق نے بتایا کہ اچھا یہ نام بہت بڑا ہے، اس کا احترام کرنا، اپنی بیٹی کو تماچے نہیں مارنا، اپنی بیٹی کو گالیاں مت دینا، اپنی بیٹی کا احترام کرنا، یہ یہاں تک کہ عام انسان کے لیے بھی جناب چھٹے امام نے بتایا ہے۔ یہ نام فاطمہ ہے۔ آپ کو میں نزدیک کرتے جاؤں، ایک مقام پر ایسا بھی ہے کہ جناب زہرا کے اسلام میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک خاتون ہے کنیز
فاطمہ ہے، جب جناب فاطمہ پر رسالت مآب کی رحلت کے بعد ظلم ہو رہے تھے، ایک کنیز ہے، اس نے دیکھا کہ جناب زہرا کے ظلم کو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے دل کو پاش پاش کرتے ہوئے نظر آئی اور جناب زہرا سے آواز دی، بلند آواز سے یا احتراماً جا کر سوال کیا کہ جناب شہزادی، میں یہ مصائب آپ پر ٹوٹ رہے ہیں، میں دیکھ نہیں سکتی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں مدینہ ہی چھوڑ کر چلے جاؤں۔ اب وہ خاتون آتی ہے اجازت کے ساتھ، شام کا کوچ کرتی ہے، راستے میں کیا دیکھا کہ پانی کھانے کی چیزیں سب ختم ہو چکی تھی۔ اس موقع پر اس نے اللہ سے دعا کی، چاروں طرف دیکھا، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی کھانے والا کوئی چیز نہیں تھی، کوئی کارواں نہیں تھا، اور وہاں پر اس نے تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، جناب زہرا کے لیے ہدیہ کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ اے اللہ، میں تیری خاص بندی جناب فاطمہ کی کنیز ہوں، میرے لیے پانی بھی نہیں ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، تم میرے لیے انتظام کر دے۔ بس اس نے کہہ کر یا فاطمہ یا فاطمہ، یہ فاطمہ لفظ کو پکار رہی تھی، نام پکار رہی تھی۔ وہ خود کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک ڈول میں آسمان سے پانی آیا اور وہ پانی کو میں نے دیکھا، وہ پانی لے کر اس نے پانی پیا۔ یہ فاطمہ کی نام کی تاثیر ہے، یہ فاطمہ کے نام کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کے اس نام کا لاج رکھتے ہوئے اس مومنہ کو، اس کنیز کو پانی پہنچا دیا۔ اور یہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کنیز جب شام گئی تو لوگوں سے بتایا کہ مجھے یہ معجزہ ہوا ہے۔ نہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ کرامت جناب زہرا کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے بتایا کہ مجھے 7 سال تک کبھی بھی نہ پیاس کا احساس ہوا، نہ مجھے کوئی بھوک کا احساس ہوا۔ انسان 7 سال کھانا بغیر پینے کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے تو یہ کچھ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کی تلاش میں آخر وقت پانی کی تلاش میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ کنیز کہتی ہے کہ 7 سال تک نہ مجھے پیاس کا احساس ہوا، نہ کھانے کا احساس ہوا۔ یہی نہیں، ان کے جناب اہل بیت کے دشمنوں نے اسے ایک ایسے مقام پر دھوپ کی تپتی ہوئی دھوپ تھی وہاں پر پہنچانے کے بعد جہاں پر اٹھے کٹھے نوجوان جن کے پاس طاقتور ہیں وہ جا کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت زیادہ کھاتے، بہت زیادہ پانی پیتے، لیکن یہ خاتون جاتی ہے وہاں پر کام کرتی ہے، پسینہ آتا ہے، لیکن کبھی بھی پیاس کا احساس نہیں کیا، نہ بھوک کا احساس کیا۔ تو اس وقت مومنین نے، لوگوں نے بتایا کہ یہ نام زہرا ہے، اس فاطمہ کو کم مت سمجھو۔ یہی نہیں، آج کے زمانے میں بھی ہمارے پاس اگر کچھ سال پہلے ہم لوگ گزریں گے تو یہ آیت اللہ ہادی میلانی اس دنیا سے گزرے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک جرمن کا انسان آتا ہے جو یہودی ہے، جس کے پاس نہ مسلمان ہے نہ شیعہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آ کر جناب ہادی میلانی کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے، کہتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ مجھے آپ کے مذہب میں اہل تشیع کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو ہادی میلانی نے، آیت اللہ نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو، ریزن کیا ہے، تم شیعہ بن رہے ہو، ایک کرسچن رہنے کے باوجود یہاں پر آنے کا ریزن کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آقا میرے دل میں اس لیے ہے کہ میں اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی بہت ہی بیمار تھی، ایک حادثے میں اس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس پھسلیوں کا علاج میں نے کئی مقام پر پہنچایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، امریکہ کے ڈاکٹروں کو دکھایا، نہیں معلوم پوری دنیا جہاں جہاں بھی لوگ کہتے تھے وہاں پر پہنچا، لیکن اس کا علاج نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یہی بتاتے تھے کہ ہر چیز جڑ سکتی ہے لیکن یہ پھسلیاں کا ہڈی جڑنے والی نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ بہت ہی کوشش کی، میرے پاس اللہ کی دولت تھی، اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت دی ہے اور وہ ثروت میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے۔ میری بیٹی کا درد اس کو دیکھتا تھا، میں روتا تھا، میں گریا کرتا تھا، یہاں تک کے لیے جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ ہر لمحہ میری بیٹی تڑپتی تھی، اس کا گریا، اس کا رونا میرے دل کو چبھاتا تھا اور میرا دل پاش پاش ہوتا تھا ہر لمحہ۔ میں ایک مقام پر، کئی مقام پر یہ بتانے لگا کہ خدایا میرے اس تمام کے تمام دولت کو لے لے لیکن میری بیٹی کو شفا یاب کر دے، بیٹے کو شفا یاب کر دے۔ جب میں نے اس طرح جملات کہے تو یہ خاتون جو میرے گھر میں نوکر
نوکر تھی وہ اہل تشیع کی ایران والی تھی، اس نے کہا کہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی بیٹی کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیسے شفا یاب ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بہت بڑی شہزادی ہے، رسول کی بیٹی، ہمارے مذہب میں اس کا بہت بڑا احترام ہے، اور کہا کہ آپ دونوں مل کر ابھی سے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہو، انشاءاللہ تمہارا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ یہ خاتون جاتی ہے، کہہ دیتی ہے، لیکن دوسرے کمرے میں جا کر گریا کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ میں یہ ہدیہ کرتی ہوں جناب زہرا کے لیے، اور نام زہرا کا واسطہ اس خاتون کو، اس عورت کو، اس بچی کو شفا یاب کر دے، اب میرے اور رسول کی بیٹی کی لاج رکھ دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میری بچی ایک مقام پر خاموش ہو گئی، سو گئی، جبکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ میری بیٹی کچھ لمحات سو جائے، لیکن وہ درد کی وجہ سے بہت دوائیوں دینے کے باوجود وہ سوتی تھی، لیکن بغیر دوا کے وہ سو گئی۔ میں ڈر بھی گیا تھا کہ میری بچی سو رہی ہے یا اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ کچھ لمحات کے بعد میں آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ میری بچی کی سانسیں لگ رہی ہیں۔ اب میں اور وہ نوکرانی انتظار کر رہے تھے۔ کچھ لمحات کے بعد میری بچی اٹھی، نہ صرف اٹھی اور کھڑے ہو کر وہ اپنے باپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے میرے گلے لگ گئی، آواز دی کہ بابا مجھے، میں فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہہ کر میں سو گئی۔ ایک لمحہ میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی تجھے شفا یاب ہو گئی ہے، بس یہ کہہ کر اس نے میرے پھسلیوں پر ہاتھ رکھا اور وہ شفا یاب ہو گئی۔ جناب زہرا کے یہ نام کی لطف ہے، یہ کرم ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مقام ایسا بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جناب زہرا نے ہمارے لیے ہمارا خیال بہت زیادہ کی ہے، اتنا خیال شاید کوئی نہیں کرتا، لیکن جناب زہرا ہمارے لیے بہت زیادہ خیال کی۔ وہ فاطمہ جو یہودی لڑکی کے لیے شفا یاب ہو کر آ گئی، اس کا نام لے کر میں کہوں گا ہم لوگ بھی یا زہرا کہیں گے یا فاطمہ کہیں گے تو انشاءاللہ جناب فاطمہ ہمارے مشکل کو بھی دور کرے گی۔ اور آپ دیکھیے ایک یہودی خاتون کے لیے وہ شفا یاب ہوئی، اتنی بڑی مہربان خاتون، یہ رسول کی بیٹی ہے، لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے جناب رسالت مآب کے بعد جناب زہرا کے شوہر کا نہ صرف حق ادا نہیں کیا بلکہ ان کے گھر پر آئے اور دروازے کو توڑا، آگ لگائی گئی، اتنی آگ لگائی کہ جناب زہرا ایک مقام پر ایسا آیا کہ جناب زہرا یہ کہتی ہوئی خاموش ہو گئی کہ تم لوگ اندر مت آؤ، حسن اور حسین یہاں پر موجود ہیں، یہ ننھے بچے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ آنے والا آیا، آنے کے بعد اس نے اپنے پیر سے دروازے کو مارا۔ اب جناب زہرا کی عالم ہے کہ در اور دیوار کے بیچ میں جناب زہرا ہے، ایسا پسلی میں مار لگا کہ ایک آیت اللہ نے بہترین تشبیہ دی ہے، کہا ہے کہ جناب زہرا جیسے ایک چکی میں دانہ پس جاتا ہے، بالکل یہی عالم تھا کہ جناب زہرا کے پہلو شکستہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، خدا کسی مصیبت میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، آج کی شب جناب ام کلثوم کو یاد کرنا ہے۔ میں نے پہلے ہی ابتدا میں بتایا کہ جناب ام کلثوم کربلا کے میدان میں ہر ایک خاتون اپنے بچوں کو قربان کر رہی تھی، لیکن جناب ام کلثوم کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جناب زینب جب اپنے دونوں بچوں کو سنوار کر کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال اونو محمد، جانا کل اپنے ماموں کے لیے قربان ہو جانا۔ جناب لیلا ہے، علی اکبر کو سنوار رہی ہے، قاسم ہے، قاسم کو ماں سنوار رہی ہے، لیکن عباس کہتے ہیں کہ یہ قیمہ ایسا تھا کہ جناب ام کلثوم تک کو تنہا تھی، گریا کر رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے اللہ کاش میرے طرف سے بھی کوئی ہوتا، میں اپنے بھائی کو قربان کرتی۔ بس یہ جملہ جناب عباس نے سنا تھا۔ جناب عباس آگے بڑھے، آواز دی، اے بہن ام کلثوم، کل کے دن میں ہی ہوں گا، آپ کے طرف سے میرے مولا آقا کو اپنی جان ضرور قربان کروں گا۔ یہ رہے جناب ام کلثوم کے مصائب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وظل قضائہ بامرہ۔
सब